نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ کو جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی یا کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی یہی تاکید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اب ایک نماز جو ہمیں احادیث کے اندر ملتی ہے وہ ہے نماز حاجت۔ اب نماز حاجت کی 4 رکعتیں بھی منقول ہیں اور 2 رکعتیں بھی منقول ہیں، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھنی ہے، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کرنی ہے۔ اور نماز کے بعد مذکورہ دعائیں پڑھنا جو کہ حدیث کے اندر موجود ہیں، اگر کوئی دعائیں بھی پڑھ لے اور یہ نماز کی 2 یا 4 رکعتیں یہ بھی ادا کر لے تو مشائخ اعظام فرماتے ہیں کہ اس بندے نے یہ نماز ایسی پڑھی ہے گویا کہ اس نے شب قدر میں 4 رکعت نماز پڑھی ہے، اتنا اس کا اجر و ثواب ہے۔ اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آئی اور ہم نے اس طرح یہ نماز ادا کی تو اس نماز کی برکت سے، ان دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہماری مشکل کو حل فرما دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن ابی آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم میں سے کسی کو اگر اللہ رب العزت سے یا کسی بھی شخص سے کوئی دینی یا دنیاوی حاجت درپیش ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو چاہیے کہ پہلے اچھی طرح وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت یہ ادا کرے، اور اس کے بعد جتنا اس سے ہو سکے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرے، اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے۔ اور اس کے بعد ترمذی کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر یہ دعا منقول ہے، یہ دعا وہ کرے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس طرح نماز پڑھنے کے بعد اس طرح دعا کرے گا اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ اور دوسری روایت بھی ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر موجود تھے کہ اتنے میں ایک نابینا شخص آیا، یعنی جس کی آنکھیں نہیں تھیں، آنکھیں اللہ رب العزت نے یہ نعمت اس کو عطا نہیں کی تھی، تو وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا فرمائیں نا کہ اللہ مجھے آنکھوں جیسی نعمت عطا فرما دے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نابینے کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے شخص اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تمہیں آنکھیں عطا کر دیں گے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ تم صبر کرو اللہ رب العزت اس کا بہتر صلہ اور نعم البدل تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ تعلیم امت کے لیے بھی تھا کہ وہ لوگ جن کی طرح طرح کی حاجتیں ہوں گی
اور جو مکہ مدینہ تک نہیں پہنچ سکیں گے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں بھی جا سکیں گے، 1450 سال بعد بھی آئیں گے، اللہ کے نبی نے ان کا مسئلہ بھی حل فرما دیا۔ حضور نے طریقہ ارشاد فرما دیا، فرمایا اس طرح کر، جا اور جا کے تو 2 رکعت نماز پڑھ، اس سے پہلے اچھی طرح تو وضو کر لے، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگ۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسالک واتوسل واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفہ فی۔ عثمان بن حنیف جو اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نابینے کو جب یہ دعا سکھلائی، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا یہ طریقہ بتلایا، تو ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے یا اس جگہ پہ بیٹھ کے آپس میں گفت و شنید کر رہے تھے، کوئی مسئلے مسائل زیر بحث تھے، وہ باتیں ہم آپس میں کر رہے تھے کہ وہ شخص آیا جو جاتے ہوئے ہمارے پاس سے جب گیا تھا تو اس کی آنکھیں نہیں تھیں، لیکن رب کعبہ کی قسم جب وہ واپس آیا اس نماز کے پڑھنے کے بعد، اس دعا کے کرنے کے بعد، اللہ نے اس نماز کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کی بدولت اس نابینے کو آنکھیں عطا کر دیں، اور جب وہ گیا تو آنکھوں سے محروم تھا، لیکن جب وہ واپس آیا تو اللہ نے اس کو آنکھوں کی نعمت عطا فرما دی۔ تو ہمارے لیے بھی طریقہ یہی ہے، حل یہی ہے کہ ہمارے اوپر بھی جب کوئی مسئلہ مصیبت یا پریشانی آ جائے تو یہ 2 روایات ہمارے سامنے موجود ہیں اور ترمذی اور ماجہ کی یہ احادیث ہیں، تو ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، نماز کو اپنا مشعل راہ بنانا چاہیے اور نماز کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ بڑی سے بڑی دعاؤں کو نماز کے اور ان دعاؤں کے وسیلے سے حل فرما دیتے ہیں اور اس بندہ مومن کی مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔